إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال في موضع آخر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ معزز بھائیوں، لگاتار 2 جمعہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے تبرک کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ پہلے خطبے میں تبرک کے کچھ اہم اصول اور ضابطے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ دوسرے خطبے میں جو ناجائز تبرک ہے، کیونکہ تبرک کی 2 قسمیں، ایک جائز تبرک اور ایک ناجائز تبرک۔ ناجائز تبرک کیا ہے، اس پر گزشتہ خطبے میں نے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ناجائز تبرک ہوا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تبرک برکت نہ رکھا ہو، انسان اس سے برکت کی امید رکھے، یا نمبر 2 اللہ نے برکت تو رکھی ہے لیکن اس سے برکت کا طریقہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے نبی کو بتایا ہے، یا ہمارے نبی نے جس طریقے کو اپنایا اس سے برکت لینے کا، اس برکت کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنانا، یہ بھی ناجائز تبرک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ناجائز تبرک، اگرچہ اس کے اندر برکت ہے، اس چیز کے اندر فائدہ ہے، لیکن آپ نے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو طریقہ وحی سے ثابت ہے، جو طریقہ سلف صالحین سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ آپ نے اپنایا تو اس سے آپ کو برکت نہیں ملے گی، فائدہ نہیں ملے گا۔ اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ آج جو تبرک کی دوسری قسم ہے جائز، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی جو چیز جائز ہے، جو چیز ناجائز ہے۔ یہ نہیں کہ تبرک کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری گمراہیاں اور عقیدے کے اندر بگاڑ، منہج کے اندر بگاڑ، یہ تبرک کے صحیح معنی اور مفہوم کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے یہاں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح کے تبرک کا ہم انکار کر دیں، یہ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ عدل و انصاف یہ ہے کہ تبرک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تبرک جائز اور ایک تبرک ناجائز۔ تو ہماری جو سلف صالحین کی نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے، ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم ما لہو و ما علیہ دونوں بیان کرتے ہیں۔ یہ کہ نہیں کہ بھئی تبرک کے جیسے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے تو ہم تبرک ہی کا انکار کر دیں، تبرک کو نہ مانے کہ تبرک اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، ہے تبرک، لیکن گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ تبرک کا صحیح معنی اور مفہوم لوگوں نے نہیں سمجھا، اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنانے کی وجہ سے لوگوں کے اندر تبرک جو ایک جائز چیز ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر گمراہی پیدا ہو گئی، اس کے معنی اور مفہوم کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو ایک تبرک ہے جائز، مشروع تبرک، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے، ہم ان چیزوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں، دینے والا اللہ رب العالمین ہے، فائدہ دینے والا، برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے،
اور اس چیز کو نبی کے طریقے پر ہم استعمال کریں، اس کو جائز تبرک کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن کے اندر بھی، حدیثوں کے اندر بھی، کہ اللہ رب العالمین ان کے اندر برکت رکھی ہے۔ قرآن بابرکت ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک بابرکت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، ہدی للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ساری برکتیں رکھی ہیں، پوری ہدایت ہے اس کے اندر۔ یہ بابرکت کتاب ہے، لیکن برکت کیسے آپ کو ملے گی؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تب آپ کو اس کے اندر سے برکت ملے گی۔ برکت اس سے نہیں ملے گی کہ آپ اس کو لکھ کر کے گلے میں لٹکاتے پھریں، یہ طریقہ ہمارے نبی ثابت نہیں ہے۔ لہذا قرآن بابرکت ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، لہذا وہی طریقہ اپنائیں گے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے، نماز با جماعت کے اندر برکت ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کو انسان اجر اور ثواب زیادہ دیتا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے نماز با جماعت کے اندر۔ ایسے آپ دیکھیے انبیاء کرام کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ میں نے پہلے خطبے کے اندر اس آیت کو غلط پڑھ دیا تھا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا حَيْثُ مَا كُنتُ پڑھ دیا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے میرا خطبہ سنا، انہوں نے مجھے تنبیہ کہ ہمارے متعاون ہیں، انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے آیت غلط پڑھی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری رہنمائی کی۔ یہ قرآن کی آیت وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنایا، جہاں میں کہیں بھی رہوں اللہ رب العالمین نے میرے اندر برکت رکھی ہے، اور یہ برکت تمام انبیاء کرام کے اندر تھی، حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک۔ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کی ذات کے اندر برکت رکھی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بابرکت تھی، اور آپ کی برکت کی دو طرح تھی، دو حیثیت تھی۔ ایک معنوی برکت، معنوی برکت یہ ہے کہ جو آپ پر ایمان لائے گا، آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا، آپ کو امام برحق امام مانے گا، آپ کی سنتوں کے سامنے دوسرے سارے لوگوں کے اقوال اور فرمودات کو چھوڑ دے گا، آپ کو آخری نبی مانے گا، آپ کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق زندگی گزارے گا، ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کو بابرکت بنا دیا۔ جو ان پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا۔ اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ یہ جنت کا حقدار بننے کے لیے آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، سچا ایمان، ایسا ایمان جو انسان کو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے پر قانع کرے، اس طریقے سے ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ آپ کی معنوی برکت ہے۔ اور آپ کی دوسری جو برکت تھی وہ حصی برکت تھی۔ حصی برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کے اندر برکت رکھی تھی، اور اس کی تین شکل یا تین چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے آپ کے اعضاء میں، آپ کے ہاتھ پاؤں میں، اور اس طریقے سے آپ کے ناخن میں، اور اس طریقے سے آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر برکت رکھی تھی۔ تمام انبیاء کرام کے بارے میں یہ چیز موجود تھی۔ لوگ آپ کے پاس آتے تھے، پانی لے کر کے آپ نے ہاتھ ڈال دیتے تھے، لوگ اس پانی کو پیتے تھے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو شفا دے دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ برکت آپ کی ذات کے اندر رکھی تھی۔ دوسری برکت یہ تھی کہ آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والی پاک چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی۔ آپ کے ناخون کے اندر، آپ کے پسینے میں، آپ کے تھوک اور بلغم کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی۔ اس کے اندر برکت رکھی تھی۔ اسے جب آپ بال کٹواتے تھے، صحابہ کرام آپ کا بال لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ آپ جب وضو کرتے، جو وضو پانی بچ جاتا تو اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے۔ ناخن کاٹتے تھے، ناخن لوگ لے لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برکت رکھی تھی۔ اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی تھی۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ آپ جس چیز کو استعمال کر لیتے تھے اس کے اندر بھی برکت آ جاتی تھی۔ آپ نے عصا استعمال کیا، پکڑا، عصا کے اندر برکت آ گئی۔ آپ نے انگوٹھی استعمال کی، انگوٹھی کے اندر برکت آ گئی۔ اس طریقے سے آپ لکڑی پکڑی، لکڑی کے اندر برکت آ گئی۔ جس چیزوں کو آپ استعمال کرتے تھے اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دے دیتا تھا۔ آپ جن برتنوں میں کھاتے تھے ان برتنوں کے اندر برکت آ جاتی تھی۔ آپ جو کپڑے پہنتے تھے ان کپڑوں کے اندر برکت آ جاتی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر یہ چیز رکھی تھی، اور یہ چیز انبیاء کرام کے ساتھ خاص تھی۔
یہ چیز اللہ رب العالمین نے انبیاء کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں رکھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام جو انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچے مقام پر ہیں اس کائنات کے اندر، ان کے اندر بھی یہ برکت نہیں تھی۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جس کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہو۔ معنوی برکت ہو سکتی ہے کسی کے اندر، معنوی برکت یہ ہے کہ آپ کی ذات سے آپ کے علاقے میں فائدہ پہنچے لوگوں کو، آپ نے لوگوں کو توحید کا دعوت دیا، لوگوں کو شرک سے روکا، بدعات اور خرافات سے روکا، جو سنتیں مردہ تھیں ان سنتوں کو آپ نے زندہ کیا، اور آپ نے لوگوں کو توحید و سنت کی طرف دعوت دی۔ سلف صالحین، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آپ نے دعوت دی، لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، قبول کیا، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر برکت ہوتی ہے۔ یہ معنوی برکت، یہ چیز موجود ہے۔ اس ملک کے امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب لوگوں کا نام سنا ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں۔ ان کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے معنوی برکت رکھی۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی توحید سنت کا غلغلہ آپ کو سنائی دیتا ہے، اس کے پیچھے اس مملکت سعودی عرب کا اور محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا ہاتھ اور نتیجہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی، یہ وہی ملک ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر شرک کا بازار گرم تھا۔ لوگ درختوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، غاروں کو پوجتے تھے، درختوں کے پاس جا کر کے شرمگاہ کو اپنی عورتیں درختوں پر لگاتی تھیں اور سمجھتی تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد ملتی ہے۔ اتنا شرک موجود تھا لوگوں کے اندر، غاروں کے اندر جا کر کے لوگ زناکاریاں کرتے تھے اور سمجھتے تھے اس غار میں کرنے کی وجہ سے ہم کو جو ہے یہ اولاد ملتی ہے۔ اتنے برے عقیدے تھے، اللہ نے ان تمام برے عقیدے کو اپنے فضل سے اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید سنت کے نتیجے میں ان تمام چیزوں کو ختم کیا۔ آج ان کی معنوی برکت کے آثار پوری دنیا کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو یہ معنوی برکت، جو انسان موحد ہے، متقی ہے، صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین معنوی برکت کسی بھی علاقے کے اندر رکھ سکتا ہے۔ تو معنوی برکت ہو سکتی ہے لوگوں کے اندر، لیکن کسی کی ذات کے اندر برکت یہ انبیاء کے علاوہ کسی کی چیز ساتھ نہیں تھی۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین کتنے اونچے مقام پر فائز ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا کہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ برکت کسی کے اندر نہیں تھی، نہ ان کے ناخون میں، نہ ان کے ہاتھ میں، نہ ان کے استعمال شدہ چیزوں کے اندر، نہ ان کے تھوک اور بلغم میں، نہ ان کے پسینے میں، نہ ان کے قلم اور ان کے امامے اور کپڑوں کے اندر یہ کوئی برکت نہیں تھی۔ اگر آج یہ کوئی برکت سمجھتا ہے کسی ولی، کسی مولوی اور کسی پیر اور کسی فقیر کے بارے میں، تو میرے بھائیوں وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یاد رکھ لیجیے اس بات کو۔ یہ شرک چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت نہیں رکھی۔ جس میں اللہ رب العالمین نے برکت نہ رکھی ہو، جس کو اللہ نے سبب نہ بنایا ہو، اگر آپ اس کو سبب بنائیں گے، شرک کہلاتا ہے۔ یہ چھوٹا شرک بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی شرک ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت خطرناک، بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت اسی کے اندر شکار ہے۔ ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے، کوئی پیر اور کوئی مولوی آتا ہے، اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے ہیں، یا اس طریقے سے وہ امام اور رسی پھینکتا ہے، امام کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے رسی کو، اور رسی کا دوسرا سرا آخر میں ہوتا ہے، لوگ رسیوں کو پکڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں امام کے اوپر، فلاں مولوی کے اوپر اس کے ذریعے سے برکت بیعت کرتا ہوں، اور لوگ اس کے ذریعے سے برکت لیتے ہیں۔ یہ حرام ہے میرے بھائیوں، یہ ناجائز ہے، شرک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین رسیوں کو برکت کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو برکت کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، لہذا یہ برکت نہیں ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اندر، یہ ناجائز ہے۔ آج یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ مولوی اور پیر فقیر کو لوگ برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لوگ ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اپنے سینے پر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ملتے ہیں۔ کسی کا ادب اور احترام، اس کی پیشانی کو چومنا یہ الگ بات ہے، جیسے کوئی اپنے ماں کی پیشانی کو چومتا ہے، باپ کی پیشانی کو چومتا ہے۔ کوئی عالم دین ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اصلاح ہو رہی ہے، سنت کا احیاء ہو رہا ہے، بدعات اور خرافات ختم ہو رہی ہے، ایسے شخص کی پیشانی کو انسان چوم سکتا ہے ادب اور احترام کے طور پر، لیکن اس طور پر نہیں کہ پیشانی چومیں گے تو برکت ہو جائے گی، ان کا علم میرے سینے کے اندر آ جائے گا، یہ مجھے فائدہ اور برکت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی سوچتا ہے، یہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، یہ حرام چیز ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کسی کی ذات کے اندر برکت، یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، اللہ رب العالمین نے کسی اور کے اندر یہ چیز برکت نہیں رکھی ہے۔ تو انبیاء کرام کی بھی ذات بابرکت تھی۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہمارے نبی نے جن جن چیزوں کو استعمال کیا، آج دنیا کے اندر ان میں سے کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کے رسول کا بال لوگ دکھاتے ہیں، پیسے ہڑتے ہیں لوگ کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کے بال ہیں، اور ہر سال بڑا بھی ہوتا رہتا ہے۔
سال میں ایک مرتبہ باقاعدہ دکھایا جاتا ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں اس بال کو دیکھنے کے لیے۔ یہ سب حرام ہے میرے بھائیوں۔ جو بال کہا جاتا ہے کہ نبی کا بال ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کے تعلق جو بھی دنیا کے اندر چیزیں موجود تھی سب اللہ رب العالمین نے ختم کر دی۔ جو انگوٹھی تھی وہ بھی کسی کنویں کے اندر گر گئی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ جو اعصاب استعمال کرتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے اور جو چیزیں آپ استعمال کرتے تھے وہ تمام چیزیں مورخین نے اور اس طریقے تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے نبی کی طرف آج منسوب کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز نبی کی طرف نہیں پہنچتی ہے اس کی نسبت۔ ترکیہ کے میوزیم بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں، چومتے ہیں اور چاٹتے ہیں، کہتے ہیں نبی کی ساری چیزیں سب جھوٹ ہے میرے بھائیوں۔ ترکیہ ہی کے مورخین نے بیان کیا ہے اور دیگر علماء نے بیان کیا، اور اس دور کے عظیم مجدد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی چیزیں منسوب تھیں، ہمارے نبی کے ساتھ جو بھی چیزیں ہمارے نبی نے استعمال کیا، آج ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ چیز اللہ کے رسول کی ذات کی طرف منسوب ہے، یہ نبی کے ناخن، نبی کے بال، یہ نبی کے کھڑاؤں، یہ نبی کے چپل، یہ نبی کے کپڑے، نبی کے برتن، اگر یہ کوئی کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ سراسر جھوٹ کہتا ہے۔ وہ اور ایسا کون کرتا ہے؟ وہ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، جن کے منہج کے اندر خرابی، جو اہل بدعت ہوئی ایسا کرتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس عقیدہ نہ ہو، انسان کے پاس عمل نہ ہو، نبی پر ایمان نہ ہو، ایمان خالص نہ ہو، تو نبی کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی، ان چیزوں کو پکڑنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، مکہ کے مشرکین اور منافقین اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے فائدہ لینے کے لیے ایمان ضروری ہے، اعمال صالحہ ضروری ہے۔ ایمان صالحہ ہوگا تب انسان کو فائدہ ہوگا۔ کوئی بال کو دیکھ کر کے پکڑ کر کے جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا، نبی کی ذات کو پکڑ کر کے کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے، تو آپ کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں کیا ان کو دیکھنے سے انسان جنت کے اندر چلا جائے گا؟ لوگ اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے سفر کرتے ہیں، ڈنڈے بھی کھاتے ہیں لوگ اس کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نبی کے بال کا دیدار کر لیا اور یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی بہت بڑی نیکی ہمارے لیے ہو گئی، جبکہ وہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں ہے۔ وہ بال لوگوں نے جھوٹ میں ہمارے نبی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پانی نکلتا ہے اس پانی کا جو ہے سوتا زمزم سے ملا ہوا ہے۔ سعودی عرب اتنا پیسہ خرچ کرتی ہے مکہ سے پانی لانے کے لیے مدینے میں، اور وہ سوتا مدینے کے اندر نہیں نکلا، اور وہ سوتا جا کر کے ہمارے ملک کے اندر نکل جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ سب لوگ خرافات کا شکار ہیں، لوگ نبی کی عقیدت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اس طرح کی باتیں کرنا سب غلط چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر، بہت سارے ملکوں کے اندر جنتی دروازے بنے ہوئے ہیں، جنتی دروازے، اس جنتی دروازے سے لوگ داخل ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر چلے گئے۔ جنت کا دروازہ دنیا کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ یہ اس ایمان اور عمل صالحہ کی بنا پر انسان جنت کے اندر جائے گا۔ اگر کوئی مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر بھی مر جائے اور اس کا اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، توحید اور سنت پر نہیں ہے، شرک اور بدعت کرنے والا، چاہے کتنی نمازوں کا پابند ہو، تہجد کا پابند ہو، جنت کے اندر نہیں جائے گا، چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ اور ہمارے ملک میں دروازے میں داخل ہونے سے انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ جنت کا دروازہ اگر ہوتا تو مکے کے اندر ہوتا، مدینے کے اندر ہوتا۔ ہمارے ملکوں کے اندر جو بدعات اور خرافات اور شرک کرتے ہیں وہ جنت کے دروازے، جہنم کے دروازے ہیں۔ جنت کے دروازے پر جائیں گے، فرشتے آپ کے استقبال کریں گے، اہلا و سہلا مرحبا کہیں گے اور آپ کو سلام کریں گے۔ یہاں جنت کے دروازوں پر جانے سے لوگوں کو مار ملتی ہے، پولیس پر جو ہے لاٹھی چارج کرتی ہے یہاں پر۔ یہ جہنم کے دروازے پر سزا ملے گی، جنت کے دروازوں پر لوگوں کو سزا نہیں ملتی ہے، عبرت اور نصیحت ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، لوگ نہیں سمجھتے عقیدت کی وجہ سے۔ تو یہ میرے بھائیوں، کسی کی ذات کے اندر برکت اللہ رب العالمین نے انبیاء کے علاوہ کسی کے اندر نہیں رکھی تھی۔ اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ حرام عقیدہ، ناجائز عقیدہ۔ اللہ نے اور بھی چیزیں جن کے اندر برکت رکھی ہے، کھانے پانی پینے کی چیزوں میں، زمزم کے پانی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، کھجور میں اللہ نے برکت رکھی ہے، زیتون کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، انجیر کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، کلونجی کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر ثابت شدہ۔ دودھ کے اندر برکت رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، بکری کے اندر برکت ہے، گھوڑے کے اندر برکت ہے، وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں اعلاء کلمۃ الحق کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیث ثابت شدہ۔ اس میں ایک ہوتا ہے سرما،
اس سرما لگانے میں برکت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، اس سے آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے، اس سے آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، لیکن اس کو استعمال کریں گے تب آپ کی آنکھ کی روشنی تیز ہوگی۔ یعنی گھر میں لا کر کے رکھ لو اور سمجھو کہ ہمارے اندر برکت آ گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ طریقہ نہیں، نبی اس کو استعمال کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو استعمال کریں گے، آنکھ میں لگائیں گے، تب انسان کو اس کے اندر جو ہے برکت ملے گی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اور حدیثوں کے اندر چیزیں بیان کی گئی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ برکت کس چیز کے اندر ہے اور کس چیز کے اندر نہیں ہے، اس کے جاننے کا واحد طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ ہم سنت رسول سے جانیں گے۔ اگر حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اس کے اندر برکت ہے، فائدہ ہے، تو اس کے اندر برکت اور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا دے گا، نہیں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ برکت کو چھین بھی سکتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے وہیں اللہ رب العالمین چھین بھی سکتا ہے۔ دواؤں میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو شفا کو چھین لے۔ شفا دینے والا اللہ رب العالمین۔ یہ صرف ذریعہ ہے میرے بھائیوں، یہ صرف اسباب ہیں، اور یہ اصل نہیں، اصل دینے والا اللہ رب العالمین۔ آپ اجوا کھجور کھاتے ہیں، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، شفا رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ اس کو کھائیں، اللہ رب العالمین آپ کو شفا نہ دے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین نے شفا آپ کے لیے اس کے اندر چھین رکھا ہو۔ جیسے دواؤں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن ہر انسان کو ہر دوا کھانے سے برکت نہیں ملتی، شفا نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے شفا نہیں رکھا، آپ کوئی اور دوا استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعے سے آپ کو شفا دے گا۔ تو یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں، اصل دینے والا اللہ رب العالمین۔ تو جن چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس میں ہم برکت کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ برکت ہے، اس کے اندر فائدہ ہے، اس کے اندر اجر و ثواب اس کے اندر ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کو استعمال کرے۔ نمبر دو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کرے گا، تب انسان کو اس کے اندر شفا اور برکت ملے گی۔ اگر وہ نیا طریقہ اپنائے گا، نیا طریقہ ایجاد کرے گا، اسی کو دین کے اندر بدعت کہا جاتا ہے، اور یہ چیز حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، اور اس سے انسان کو برکت اور شفا اور فائدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ دو شرطیں ہیں میرے بھائیوں۔ اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں، دینے والا اللہ رب العالمین۔ ہو سکتا ہے یہ چیز پائی جائے لیکن آپ کو اس کا نتیجہ نہ ملے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے استعمال کرنے سے فائدہ نہ پہنچے، اللہ رب العالمین جاننے والا۔ تو جائز تبرک بھی ہے شریعت کے اندر، لیکن وہی تبرک جائز ہے جو طریقہ نبی کے طریقے پر استعمال کیا جائے گا، اور جن چیزوں کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کے اندر برکت رکھی گئی۔ تو یہ میرے بھائی تبرک کا موضوع تھا جو بڑی وقت کی ضرورت تھی۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کو لے کر کے بہت زیادہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں، بدعقیدگی کا شکار ہیں، کفر اور شرک ان کے ہاں بدعتیں پائی جاتی اس کی وجہ سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کے اوپر بھی آپ کی رہنمائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرک اور بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ ہمیں اللہ رب العالمین جو اصطلاحات ہیں دین کی، شرعی اصطلاحات ہیں، ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ بہت ضروری میرے بھائیوں کہ دین کو اور کتاب اللہ کو، سنت رسول کو صحابہ تابعین طبع تابعین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔ جیسے انہوں نے سمجھا ویسے ہی سمجھنا ہمیں۔ اگر اس میں ہم نئی چیز کو، اگر ہم اس کو اندر کوئی نئی چیز لے کر کے آئیں گے تو میرے بھائیوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہی کے راستے کے اندر بھلائی رکھی ہے، انہی کے راستے پر چلنے میں جنت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ لہذا دین کو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین، صحابہ تابعین طبع تابعین کے مطابق ہمیں سمجھنا ہے۔ کوئی نئی سوچ لے کر کے نہیں آنا ہے، کوئی نئی فکر لے کر کے نہیں آنا۔ قرآن کی اور حدیث کی کوئی نئی تعویل، کوئی نیا معنی نہیں بیان کیا جائے گا جو صحابہ نے نہ بیان کیا ہو۔ یہی گمراہی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم رؤوف الرحیم۔